نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوا، انعام ہوا، اکرام ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اور نفع بخش گفتگو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان کے مذاکرے ایمان والوں کو نفع دیتے ہیں۔ تو چلیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں بھیجا تو اسے علم عطا فرمایا اور اسے عقل سلیم عطا فرمائی۔ علم عطا کیا اور عقل سلیم عطا فرمائی۔ عقل سلیم سے وہ اپنے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا، اس کو یہ توفیق اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت انسان پر ایک آزمائش شیطان والی ڈال دی اللہ نے کہ وہ اس کو وسوسہ ڈالتا ہے اور بعض اوقات اس کی عقل اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی اور وہ غلط فیصلے کی طرف چلا جاتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر اس کا بھی انتظام فرمایا اور اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء اکرام آیا کرتے اور لوگوں کو اس شیطان کے بہکاوے سے بچایا کرتے اور پھر ان کو سیدھے راستے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اب میرا موضوع جو ہے وہ انبیاء اکرام کے متعلق ہی ہے کہ وہ کس طرح ذہنی دباؤ میں آتے، کس طرح ان پر مصیبتیں آتی، کس طرح ان پر آزمائشیں آتی اور پھر ان کے لیے وہ کس طرح اس کا رد عمل دیا کرتے تھے اور عام لوگوں کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے کس طرح وہ اپنے آپ کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شروع کریں گے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور جنت میں جو ان کو جگہ دی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ رب العزت نے اماں حوا کو پیدا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک ریسٹرکشن یہ لگائی کہ آپ نے فلاں درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان کا بہکاوا جو ہوتا ہے وہ انسان کی عقل بعض اوقات اس کو بہت ہٹ کرتا ہے اور اس کو بہکاوے میں ڈال دیتا ہے۔ تو شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو زمین پر بھیج دیا اور ایسی آزمائش میں ڈالا، ایسی مصیبت میں ڈالا کہ اماں حوا کو ایک حصے میں اور آدم علیہ السلام کو دوسرے حصے میں پھینکا۔ اور پھر جب وہ چلے گئے تو ایک بندہ جنت میں رہ رہا ہو اور اس کو وہ تمام آسائشات اور سکون مل رہا ہو، پھر اس کے بعد یہ جو دنیا ہے یہاں یہ آزمائش کا گھر، اسی بات سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ مطلب آزمائش گاہ میں کوئی بھی بندہ پرسکون محسوس نہیں کرتا، اس کا ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے اور اس کو پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو اس پریشانی کے عالم میں آدم علیہ السلام کا رد عمل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے معافی طلب کی اور فرمایا کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا کہ آدم علیہ السلام پر جو مصیبت، جو ذہنی دباؤ اور جو پریشانی تھی اس کے لیے انہوں نے کیا رد عمل اختیار کیا؟ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور فرمایا کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں اپنی جان پر، اور اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ تھا آدم علیہ السلام کا رد عمل۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا دورانیہ عطا فرمایا، اس میں وہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 950 سال دین کی تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ 950 سال۔ اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ صرف 80 کے قریب کم و بیش ایمان لانے والے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ 950 سال محنت کرے اور صرف کتنے لوگوں کو قائل کر سکے؟ 80 یا 82 لوگوں کو۔ اور آپ سوچیں کہ اس دوران وہ کتنی مشکلات میں انہوں نے وقت گزارا ہوگا، ان پہ کتنی آزمائشیں آئی ہوں گی، کتنی مصیبتیں آئی ہوں گی، 950 سال کے دورانیے میں ان کو کتنے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ ثابت قدمی جو ہے اور اپنے
آپ کو گول اورینٹڈ رکھا کہ میرا یہ طریقہ یہ ہے، میرے ذمہ کام یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اب لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر طنز کیا کرتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کو کہا کرتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں اتنا کھپتا ہے، حالانکہ اس کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ آپ کشتی بنائیں، اور یہ جو ہیں جو نہیں مان رہے یہ غرق ہونے والوں میں سے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کشتی بنانا شروع کی، پھر لوگ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، پھر طنز کرنا شروع ہو گئے، ہنسنا شروع ہو گئے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو ان کی قوم کے بڑے تھے وہ ہنسنے لگ گئے کہ یہ تو دیکھو پاگل ہو گیا ہے، کشتی بنا رہا ہے، کیا کرے گا پتہ نہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش کو جو ہے سلسلہ شروع کیا، پھر جو ہے زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ایک سیلاب کا عالم ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو تباہ کیا۔ اب جب سیلاب آ رہا ہے تو ان کا اپنا بیٹا ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، اب میرے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہو تو کتنی پریشانی کا عالم ہے، کتنی کوئی بندے کے ذہنی دباؤ میں آ جائے گا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے سفارش کی کہ اے اللہ میرا بیٹا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، تو اس لیے یہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ تو اس عالم میں بھی انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے فرمایا، اللہ سے کہا کہ اے اللہ جیسے تو راضی ہے میں بھی ویسے ہی راضی ہوں۔ تو ہمارا بھی شیوا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جتنی بھی مصیبتوں میں، جتنی بھی ذہنی دباؤ میں، جتنی بھی پریشانی میں ڈالے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اے اللہ جیسے تیرا حکم ہے ویسے ہی میں راضی ہوں۔ پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سب نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی آزمائشوں سے گزارا۔ تو اگر آپ اندازہ کریں کہ جس گھرانے میں آپ پرورش پا رہے ہیں وہ بت بنانے کا گڑھ ہے، کہ وہ ان کا جو سرپرست تھا آزر وہ بت بنایا کرتا تھا اور بیچا کرتا تھا۔ آپ اس معاشرے میں اس گھرانے میں پرورش پا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے نبوت عطا فرمائی، اور اس کے بعد ان پہ بہت زیادہ آزمائشیں آئی۔ تو انہوں نے ان کا آزمائشوں میں کیا طریقہ کار تھا وہ بھی ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں میں تھے اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آزمائش پہ تیار رکھنے والوں میں سے تھے، اور اپنی آزمائشوں میں وہ کامیاب ہونے والے تھے۔ تو ان کا صرف ایک ہی واقعہ میں بتانا چاہوں گا کہ نمرود نے ان کے لیے ایک ایسی آگ تیار کی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر جائے تو وہ بھی جل کر نیچے گر جائے، اتنی کوئی بھیانک آگ تھی۔ پھر اس کے بعد ان کو پھینکنے کے لیے انہوں نے رسیوں وغیرہ کا انتظام کیا اور کہا کہ کھینچ کر ان کو پھینکیں گے۔ تو اس عالم کے اندر کہ میرے سامنے ایک اتنی دہکتی آگ ہے اور میرا ذہن جو ہے وہ سادہ حالت میں، ایک جو نارمل بندے کا ذہن ہوتا ہے وہ رہنا بالکل ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے کہ میرے سامنے ایک اتنی بڑی آزمائش ہے اور میں کہوں کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو یہ کہنا تو غلط ہوگا۔ لیکن یہ سب کے بعد ان کے پاس فرشتے آئے کہ اگر آپ کہیں تو یہ سب کچھ آپ کے لیے جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اگر وہ مجھے بچانا چاہے گا تو اس دہکتی آگ میں بھی بچا لے گا۔ تو ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب بھی آپ پر اتنی پریشانی اور ذہنی دباؤ کا عالم ہو تو آپ کیا کہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اس سے کسی نہ کسی طرح نکال لے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اس یقین کو کس طرح ان کے قائم رکھا کہ ان کے بدن پر جو رسیاں لپیٹی گئی تھی، رسیاں تو جل گئی لیکن آپ کو ہلکا سا بھی نقصان نہیں پہنچا، اور ذہن میں نہ آنے والی بات کہ اللہ رب العزت نے اس آگ میں چشمہ جاری کر دیا اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کر دیا۔ تو اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں بڑی آسائشیں دی، ان کے پاس باغات تھے، ان کے پاس غلام تھے، ان کے پاس بیٹے تھے، ان کے پاس ریوڑ تھے زیادہ سے زیادہ۔ شیطان نے کہا کہ اے اللہ تو نے اس کو اتنا نوازا ہوا ہے اس لیے تیرا یہ شکر گزار بندہ ہے، اگر تو اس پہ آزمائش ڈالے گا، مصیبت ڈالے گا، پریشانی ڈالے گا، یہ پھر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ آزمائش کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو آزمائش کے لیے انبیاء جو ہے جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ انسان کو اس کے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔
انسان پر مصیبتیں پریشانیاں اس کے ایمان کے حوالے سے آتی ہیں، تو جو نبی ہوتا ہے اس کا ایمان ہر وقت بڑھتا رہتا ہے، فرشتے کا ایمان ایک جگہ پہ قائم رہتا ہے، اور انسان جو عام انسان ہے اس کا ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے۔ تو انبیاء کا ایمان جو کہ ہر وقت ہر لمحہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ان پہ کتنی آزمائشیں آئیں گی۔ تو بیٹھے ہیں، ان کو پیغام دینے کے لیے آیا غلام کہ آپ کے سارا ریوڑ پانی بہا کے لے گیا۔ ایک تاجر کا 5,000 کا نقصان ہو جائے، ایک کسان کی اگر فصل ضائع ہو جائے اور کسی جانور پالنے والے کا ایک جانور مر جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ان کا ریوڑ اللہ رب العزت نے آزمائش کی نظر کر دیا، اس پر انہوں نے صبر کیا۔ اور آگے چلیے تو دوسرا پیغام آیا کہ آپ کے بیٹے ایک گھر مہمان گئے، اس گھر کی چھت گر گئی، سارے کے سارے اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا۔ کسی کا بیٹا اگر فوت ہو جائے تو اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، اگرچہ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، لیکن پھر بھی اس کی جو پریشانی، اس پہ جو مصیبت اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئی ہے، اس کے آثار سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس پر بھی ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ ان کے باغات بھی ضائع ہو گئے، اللہ رب العزت نے ایسی آزمائش ڈالی۔ پھر کہا کہ ان کے جسم پر، پورے جسم پر اللہ رب العزت نے ایسی بیماری ڈالی کہ ان کی قوم نے ان کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ ایسی بیماری اللہ رب العزت نے ان پہ ڈالی، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ رب العزت سے یہ گزارش کی کہ اے اللہ، میرا بدن زخموں سے چور چور ہے، لیکن میری زبان کو نقصان نہ پہنچائیے گا، کیونکہ اس سے میں آپ کا ذکر کرتا ہوں۔ کوئی عام آدمی جس پہ اتنی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، وہ ذہنی دباؤ سے مر ہی جائے۔ پھر اس کے بعد بھی ان کا کیا طریقہ کار ہے، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، تیرے ذکر سے مجھے غافل نہ کرنا۔ تو ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جتنے بھی ذہنی دباؤ آ جائے، جتنا بھی پریشانی کا عالم ہو، جتنا بھی تنگی کا عالم ہو، آپ نے اللہ رب العزت کے ذکر کو نہیں چھوڑنا اور صبر کرنے والوں میں سے ہونا ہے۔ اور جیسا اللہ رب العزت نے ان کو صبر عطا فرمایا، ویسا صبر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ جنت میں انسان کو صبر ایوب علیہ السلام جتنا دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العزت نے کافی آزمائشیں ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے گھرانے میں پرورش عطا فرمائی جہاں پر کیا تھا کہ جو وہ اپنی قوم کے بچوں کو مارنے والا تھا، اللہ نے اسی کے گھر میں ان کی پرورش فرمائی۔ تو ہر وقت ایک قسم کا ڈر کا عالم ہی ہوگا کہ پریشانی کا عالم ہی ہوگا، اس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں آپس میں، آپ نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو ایک کو ہاتھا پائی میں وہ مارا گیا، تو حالانکہ ان کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ پھر ان کو وہاں سے جانا پڑا، 8 سے 10 سال ان کو پھر مدین کے علاقے میں رہنا پڑا، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں رہنا پڑا۔ پھر اس کے بعد ان کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تو کہا کہ دوبارہ فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون جو تھا وہ بڑی طاقت والا تھا، بڑا رتبے والا تھا دنیا کے اعتبار سے، تو اس کے پاس جانا بڑی آزمائش تھی، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے کیا دعا کی کہ اے اللہ، میرا جو ہے سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اور میرے لیے کوئی ایسا میرا ساتھی مقرر فرما دے جو میرا ساتھ دے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آپ کے سامنے جتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، ان کی قوم نے بھی آپ کو پھانسی دینے تک کا منصوبہ بنا لیا۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، اس میں بھی وہ اللہ رب العزت کی طرف ہی متوجہ رہے۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے کہ جن پر تو مصائب، مشکلات اور تنگیوں کے انبار لگ گئے، ان کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ شاید میرے خیال میں کسی کو بھی اتنی مشکلات کا، مصیبتوں کا سامنا اور آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ سب سے پہلے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی تو ان کے والد صاحب وفات پا چکے تھے۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ ایک آدمی
ایک بچہ پیدا ہو اور اس کا والد نہ ہو اور یتیم پیدائشی یتیم ہو تو اس کے لیے کتنی کوئی مشکلات ہوں گی. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. انتقال بھی اپنے گھر میں نہیں ہوا بلکہ ایک ایسی جگہ پہ ہوا جہاں پہ یہ صرف 3 لوگ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باندی ہے ام ایمن، اور ساتھ ان کی والدہ ہیں. تو ایک مدینہ سے مکہ کی طرف میرے خیال میں سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک صحرا میں ان کی ابوا کے مقام پہ ان کا انتقال ہوا. تو کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے. ایک آدمی ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سامنے جو ہے اس کی والدہ وفات پا رہی ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں بھی انہوں نے اس طرح وقت گزارا. پھر اس کے بعد جو ان کی کفالت کر رہے تھے ان کے دادا 8 برس کے ہوئے تو ان کے دادا کا انتقال ہو. پھر اسی طرح وہ وقت گزرتا چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. نبوت کے بعد تو آپ کی مشکلات میں مزید سے مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. ان کے مشکلات میں اضافہ کیسے ہوا کہ جو سارے ان کی تعریف کیا کرتے تھے، جو سارے ان کے اخلاق کے گن گایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے. اور سب سے پہلے پتھر برسانے والوں میں ان کا اپنا چچا تھا. تو اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے مخالفت کا سامنا کیا. پھر اس حالت میں بھی انہوں نے صبر کیا اور اپنے مقصد سے نہیں ہٹے. پھر اس کے بعد دعوت دیتے چلے گئے، ایمان لانے والے بڑھتے چلے گئے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں گئے. طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے پہلے تو بات نہیں مانی. بات نہ ماننے کے بعد اتنی ہٹ درمی دکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کے لیے جو ہے شہر کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور ان کو لہو لہان کر دیا. کتنی بڑی آزمائش ہے. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور بلکہ ان کو دعا دی. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں ڈالے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. اور ہماری زبان سے بد دعا کبھی نہ نکلے بلکہ دعائیہ کلمات ہمارے زبان سے ادا ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد اسی طرح سلسلہ آگے چلتا گیا. تو 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا گزرا جس میں آپ کے اہلیہ جو ہیں وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی رفیقہ تھی اور ان کے لیے بہت فائدہ مند تھی، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا. پھر اسی طرح حضرت ابو طالب ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سال بڑا بھاری گزرا. اس کے متعلق آپ فرماتے تھے کہ یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اللہ رب العزت نے آپ کو ان کو اپنے پاس بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح 3 بیٹیوں کا آپ کی سامنے آپ کی حیات مبارکہ میں انتقال ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور انہوں نے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ حنین جیسے واقعات کا سامنا کیا. اس میں بھی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. وہ مسلمان، وہ ایمان لانے والے جو بہت کم مقدار میں تھے، شروع میں ان کا نقصان ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا گراں گزرتا تھا. تو اللہ رب العزت نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جس پر تمہارا نقصان گراں گزرتا ہے اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. تو اس پریشانی کے عالم میں بھی، اس ذہنی دباؤ کے عالم میں بھی نبی کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو ہمیں نتیجہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے انبیاء کی زندگی جو ہے وہ ایک مثال ہے، نمونہ ہے. ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ان پر جتنی مصیبتیں آئی، جتنی مشکلات آئی، جتنی تنگیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا، وہ ایک عام آدمی پر نہیں آتی. لیکن انہوں نے پھر بھی کیا طریقہ کار اپنایا؟ انہوں نے اللہ رب العزت کا ذکر کیا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کیا اور اللہ ہی پر بھروسہ کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر آج کل کی یہ ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی نامی بیماریوں سے، اور عام انسان بھی جس کی لپیٹ میں آسانی سے آ جاتا ہے، اگر ان سب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں انبیاء اکرام کے طریقے کو اپنانا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے.